بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ 28 صفر وہ دن تھا جب اسی دن رسول خدا کا قتل اور شہادت یعنی شہادت ہوئی تھی 28 صفر کو۔ اب ہم آپ کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ رسول خدا کا قتل جس کا بھی ہوتا ہے وہ شہید ہی ہوتا ہے، یعنی شہادت کا ہی درجہ پاتا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے اہل سنت کی ایک معتبر کتاب پیش کر رہے ہیں۔ آپ اس کی تصویر اپنے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جلد نمبر 3-4 ہے، اس کا پیج نمبر 275 اور حدیث نمبر اس میں ہے 4049۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں ابن عباس روایت کر رہے ہیں کہ اگر میں ایک دفعہ نہیں یعنی کافی مرتبہ قسم کھاؤں کہ بے شک رسول کا قتل ہوا تھا تو وہ بھی کم ہے، یعنی یہ اس انداز میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح قتل ہی ہوا تھا، یعنی کہ میں جتنی بھی قسمیں کھا لوں وہ کم ہیں، بے شک رسول کا قتل ہوا تھا۔ یہ ہم اہل سنت حوالہ کتاب پیش کر رہے ہیں اور انہی کی کتاب سے یہ آپ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور رسول خدا کا قتل ہوا تھا تو شہادت ہوئی تھی نا، اس لیے ہم شہادت ہی کہتے ہیں۔ اور اب ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، اس حدیث کا نمبر ہے 4049 حدیث کا نمبر ہے، اور یہ حاکم نے بھی کہا ہے کہ یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ روایت جو بیان کی گئی ہے وہ عبداللہ ابن مسعود سے ہے، اور ہم آپ کے سامنے حوالہ کتاب دوسرا پیش کر رہے ہیں جو صحیح البخاری کی تصویر آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور اس میں سے اس کتاب میں سے حدیث نمبر 4058 اور 5712 حدیث نمبر ہے، جس میں قتل کا انکشاف ظاہر ہوا۔ یعنی کہ یہ حدیث جو 4058 ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کی زوجہ تھیں، یعنی کہ زوجہ جو ان کی تھیں، انہوں نے ان کو زبردستی دوائی کھلانے کی کوشش کی، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ نبی پاک انکار کر رہے ہیں، یعنی منع فرما رہے ہیں، اور وہ زبردستی ان کو کھلائی جا رہی ہے، اور اسی میں زہر تھا شاید۔ اور یہی کتاب صحیح البخاری ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو زبردستی دوا دی جا رہی ہے، اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں جو دوا دے رہے ہیں کہ دوا تو کڑوی ہوتی ہے، پر جب نبی نے اشارہ کیا کہ میں دوا نہیں کھانی، یا وہ رحمت للعالمین ہیں، سردار الانبیاء ہیں، تو جب نبی نے آپ کو ایک چیز سے انکار کر دیا تو کون ہوتا ہے کہ ان کے حکم کو منع کرے۔ انہوں نے زبردستی وہ دوائی دی، اور آپ نے کہا کہ اب تم لوگ بھی کھا لو، یعنی کہ جو یہ دوائی تم لوگ نے دی ہے اس میں سے تم ان سب کو بھی کھلا دو سوائے عباس کو چھوڑ کے، یعنی جو عباس شخص ہیں وہ اس کام میں تم لوگ کے ساتھ نہیں تھے، صرف تم لوگ ہی تھے، تو تم سب بھی اس میں سے کچھ کھا لو۔ یعنی رسول خدا کیا فرما رہے ہیں، کتنا مطلب سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ایک عالم اسلام کے مالک، اس پوری کائنات کے مالک یہ فرما رہے ہیں کہ تم بھی اس میں سے چکھ لو، یعنی کھا لو جو مجھے کھلائی ہے دوائی اس میں ہی سے۔ یعنی کہ اس چیز میں ایسا کیا تھا کہ نبی نے خود فرمایا کہ تم بھی چکھ لو، یعنی نبی پاک کو وہ چیز زبردستی دوا کے طور پر دی جا رہی ہے جبکہ وہ دوا نہیں ہوگی، اور اس کو لینے سے آپ نے انکار فرمایا، لیکن زبردستی برتی جا رہی تھی آپ کے ساتھ، اور آپ نے ان لوگوں سے کہا جو زبردستی کھلا رہے تھے، آپ نے انکار ظاہر کیا، لیکن وہ نہیں مانے، اور آپ نے ان سے یہی فرمایا۔ صحیح البخاری کی یہ حدیث ہے، عربی میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ جو اس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ جا کے اس حدیث کو اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اور اپنے علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں۔
ہم نے یہ آپ کو آپ کی کتاب سے ہی سنی اہل سنت کی کتب میں سے بیان کیا ہے کہ نبی کا قتل بھی ہوا اور آپ اسی ہی وجہ سے شہید ہوئے تھے۔ اور شہادت سے 3 روز قبل پہلے آپ پر ہذیان کا داغ لگایا گیا تھا، ہذیان کا الزام لگایا تھا۔ وہ کون شخص تھے جس نے گستاخی کی، اور وہ کون شخص تھے جنہوں نے زبردستی آپ کو دوا پلائی؟ آپ خود ہی بتائیں، کیونکہ صحیح مسلم میں، صحیح البخاری میں اس حدیث کی روایت جو کر رہے ہیں وہ یہی لوگ تھے جنہوں نے رسول کا حق غصب کیا اور جنہوں نے زبردستی دوا بھی دی، اور جو 25 صفر کو واقعہ ہوا وہ بھی 25 صفر کی ویڈیو میں بنا چکی ہوں، اگر کسی نے نہیں دیکھی تو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 28 صفر کو واقعہ ہوئی، اور اس کی وجہ زہر تھی، یعنی کہ زہر کی وجہ سے آپ کی شہادت واقعہ ہوئی تھی۔ تو شہادت زہر سے ہی ہوئی تھی۔ رسول کا قتل کس طرح ہوا، شہادت کیسے واقع ہوئی، یہ ہم نے بیان فرما دیا ہے۔ 28 صفر کو آپ کی شہادت ہوئی تھی۔